اور کیا دینی ذمہ داری ہوتی ہے؟ تعلیم حاصل کرنا بذات خود یہ ایک دینی ذمہ داری ہے۔ علم جانتے ہیں کہ ہماری شریعت، ہمارا دین، اس کی شروعات ہی اقرا بسم ربک الذی خلق سے ہوتی ہے۔ تو یہاں دین کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ دین حاصل کرنا نیک نیتی سے یہ ایک عبادت کا درجہ رکھتا ہے، لہذا اس کے تقاضوں کو جاننا چاہیے۔ جو بھی علم حاصل کریں اس علم کے تقاضے کو، اور جس میدان میں بھی رہیں اس میدان میں اپنی موجودگی کے تقاضے کو ہم محسوس کریں۔ دیکھیے، جہاں تک علم کی بات ہے، اس میں بنیادی چیز جس میں آپ حضرات کو خاص طور سے توجہ دینی ہے کہ جو بھی علم آپ حاصل کریں اس میں پختگی پیدا کریں، گہرا علم جس میدان میں بھی آپ، اسلامیات میں ہوں، عربی ادب میں ہوں، انجینئرنگ میں ہوں، میڈیکل میں ہوں، جس میدان میں بھی ہوں، لیکن وہ علم آپ کا بہت ہی پختہ ہونا چاہیے۔ آج دنیا کے اندر ہلکے پھلکے علم کی کوئی وقت نہیں، اور اس میں تو ہمارا دین بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ہمارے دین میں بھی ناقص علم کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ علم وہ ہے جس میں پختگی ہو، جو صحیح معنی میں علم ہو، علم نافع ہو۔ یہاں تو ایک قاعدہ ہے کہ ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ، حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اس بات کو کہ تم میں کا کوئی شخص کوئی بھی کام کرے، عملاً کوئی بھی کام کرے تو ان یتقنہ، اس کو پختگی کے ساتھ کرے، اچھائی کے ساتھ کرے۔ تو تعلیم ظاہر بات ہے کہ یہ بھی ایک عمل ہے، ایک اچھا کام ہے، تو یہ کام بھی، اس کے اندر بھی پختگی ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے لونڈی کو تعلیم دینے کے تعلق سے جو حدیث آتی ہے کہ وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا وَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، کہ اس کو تعلیم دے انسان اور اچھی تعلیم دے، اور اس کو ادب سکھائے اور اچھا ادب سکھائے۔ تو احسان وہ اردو والا احسان نہیں، عربی میں احسان کہتے ہیں کوئی کام اچھے ڈھنگ سے کرنا۔ تو سب سے پہلی چیز جس پر آپ کو توجہ دینی چاہیے، یہ بھی ذمہ داری ہی میں سے ہے کہ ہم صرف سرٹیفکیٹ والا علم نہیں حاصل کریں، ہم کو صرف ڈگری لے کر کے یہاں سے نہیں جانا ہے، بلکہ ہمارا علم ایسا رہے کہ ہم اس علم کے ذریعے دنیا کو کچھ ثابت کر کے دکھائیں، ہمارا علم پختہ ہو۔ آج دیکھیے کہ دنیا کے اندر اس علم کی بدولت کیا کیا ہو رہا ہے۔ یہ علم، یہ سائنس، اس کی ترقی کہاں تک انسان کو پہنچا رہی ہے، اور ہم ہیں کہ بس ایک معمولی علم پر قناعت کیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو سب بنیادی چیز اس کو یاد رکھیے، جو بھی علم آپ حاصل کر رہے ہیں اس میں حد درجہ محنت کیجیے، اور ہمیشہ آگے کی طرف دیکھیے، ہمیشہ بلندیوں کی طرف دیکھیے، ہمیشہ اونچے لوگوں کی طرف دیکھیے۔ آپ کے سامنے ایک سے ایک نمونے ملیں گے جنہوں نے اس علم کے ذریعے نام کمایا، دنیا میں نام کمایا، دین میں نام کمایا۔ دوسری چیز یہ کہ ایک علم ہوتا ہے اور ایک عمل ہوتا ہے اور ایک دعوت، یہ تینوں جو ہے خاص طور سے جو حضرات دینی علم سے جڑے ہوئے ہیں کسی نہ کسی طور پر، تو ان کو یہ تین چیز ہمیشہ سامنے رکھنی چاہیے، علم، عمل، دعوت۔ علم بھی حاصل کریں، اس علم کے مطابق عمل بھی کریں، اور
اس علم کی طرف دوسروں کو بھی بلائیں. جتنا علم جس کے پاس ہے وہ دوسروں کو اس کی دعوت دے، اصلاح کی دعوت دے. تو علم کے تعلق سے بات ہوئی، اس علم کے مطابق آپ عمل کریں. اور یہ علم جو ہے دینی اصول پر بھی عمل چاہتا ہے، اور جو دوسرے علوم آپ حاصل کرتے ہیں، مثال کے طور پر اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، یہ سب کے لیے ہے. جس طرح سے ایک عالم کے لیے ہے ویسے ہی ایک ڈاکٹر کے لیے بھی، ویسے ایک انجینئر کے لیے بھی. دوسروں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، خود بھول جاتے ہو. ڈاکٹر دوسروں کو بتائے کہ تمباکو کھانا نقصان دہ ہے اور خود سگریٹ پیے، خود گٹکا کھائے، کھینی کھائے، تو کیا وہ اس کا مخاطب نہیں ہوا؟ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم اور لم تقولون ما لا تفعلون. تو یہ چیز بھی سب کے لیے. تو ہم جو بھی علم حاصل کر رہے ہیں اس کے تقاضوں کو سمجھیں. ہمارے علم میں اور عمل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ جو ذمہ داری دعوت کی ہے، دعوت کا مطلب صرف یہی نہیں ہوتا ہے کہ آپ خطیب، بڑے خطیب بن جائیں، مقرر بن جائیں، وہ لمبی چوڑی تقریر کر لے جائیں، بڑے بڑے مجمع میں آپ کو بلائے جائے. چند لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے کسی مسجد میں قرآن کا درس دے دیا، ایک حدیث پڑھ کر کے سنا دیا، ساتھیوں کے درمیان بیٹھے ہیں، کوئی مفید بات، اچھی بات بتلا دیا. دعوت صرف جو ہے خطبے اور تقریر ہی کا نام نہیں ہے، وہ بھی ہے دعوت کے اندر، اس کی بھی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے جو آدمی جتنا جانتا ہے، جو آدمی نہیں جانتا ہے، ناقص علم والے کبھی دعوت کا کام نہ کریں. ناقص علم والے اس لیے کہ وہ اس کے مکلف نہیں ہیں. ہاں جتنا علم آدمی کے پاس ہے، چھوٹی موٹی باتیں جو خود جانتا ہے، دوسرے کو اگر کرتے دیکھتا ہے، اس کے خلاف کرتے دیکھتا ہے تو اس کے بارے میں وہ کہہ سکتا ہے. لیکن علم پختہ نہیں ہے، لیکن داعی بن بیٹھے اور لوگوں کو فتویٰ دیتے پھریں، تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے. بڑی مشہور مثل ہے، نیم حکیم خطرے جان، نیم ملا خطرے ایمان. یہ ہر میدان میں ہے. اگر پڑھا نہیں ڈاکٹر یا آپ نے ڈاکٹر بن بیٹھے تو کیا ہوگا؟ جان تو خطرے میں لوگوں کی پڑی رہے گی. اسی طرح سے دین کا علم نہیں ہے اور بن بیٹھے دائی تو کیا ہوگا؟ ایمان تو خطرے میں پڑے گا لوگوں کا. ہاں آپ جتنا جانتے ہیں اور اسی طرح سے آپ جس میدان جتنا کر سکتے ہیں اتنا کیجیے. مثال کے طور پر آپ بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں، آپ کے ساتھ اور بھی دوسرے لوگ ہیں، چائے پی رہے ہیں. کسی کو آپ نے دیکھ لیا بائیں ہاتھ سے چائے پی رہا ہے، بائیں ہاتھ سے پانی پی رہا ہے، اس کو آپ تنبیہ کر سکتے ہیں، بھائی دائیں ہاتھ سے پینا چاہیے، دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے. اب اتنا تو ہر مسلمان میں سمجھتا ہوں جانتا ہے. وہ آدمی جو بائیں ہاتھ سے پی رہا ہے، کھا رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ بھی جانتا ہو لیکن اس کو کسی نے یاد دہانی نہیں کرائی ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو کبھی اس نے سنا ہی نہ ہو. آپ کیا جانتے کہ دنیا میں کتنی جہالت ہے. تو اس کو متنبہ کر دینا وقت پر کہ بھائی دائیں ہاتھ سے پیو. کوئی آدمی دائیں ہاتھ سے ناک صاف کر رہا ہے، اس کو متنبہ کر دیا جائے کہ بھائی دائنا ہاتھ اچھے کام کے لیے ہے، اس طرح کی صفائی وغیرہ کے لیے بایاں ہاتھ ہے. یہ سب چیزیں جو بظاہر چھوٹی چھوٹی ہیں اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی کو بتلانا یا یہ سب تنبیہ کرنا یہ دعوت کا کام نہیں ہے. یہ بھی دعوت کا کام ہے. اور اگر اس طریقے سے ہم لوگ
کرنے لگیں تو یقین جانیے کہ معاشرے میں کافی تبدیلی آئے گی اور لوگوں کی معلومات میں کافی اضافہ ہوگا. بہت سی چیزیں جس کو ہم لوگ معمولی سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جس آدمی کو آپ نے بتایا وہ پوری زندگی جو ہے اس کو یاد رہتی ہے، اور پوری زندگی وہ آپ کا ممنون رہتا ہے کہ فلاں آدمی نے مجھ کو یہ بات بتائی تھی، آج تک مجھ کو یاد ہے. آپ بھول جائیں گے لیکن وہ آدمی بسا اوقات یاد رکھتا ہے کہ مجھے فلاں آدمی نے یہ بات بتلائی تھی اور آج تک مجھ کو یاد ہے، بلکہ میں نے یہ بات کتنے لوگوں کو بتلائی. تو ایک ذمہ داری یہ بھی ہے. تو علم، عمل اور دعوت، ہم بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہمیشہ اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر کے دوسروں کے بارے میں بھی سوچیں. دعوت یہ بھی کسی نہ کسی طرح سے اسی دائرے میں، اسی زمرے میں آتی ہے. ظاہر بات ہے کہ دعوت کا کام دوسروں ہی کے لیے کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں تو قاعدہ یہ ہے کہ خیر الناس انفعہم للناس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ تم میں سب سے بہتر، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کے لیے سب سے بہتر، سب سے نفع بخش. تو ہم اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر کے دوسروں کے فائدے کے لیے سوچیں. دوسروں کو ہم کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ سب سے بڑا فائدہ تو یہی ہے کہ اگر دوسرا ہمارا بھائی اللہ کے راستے سے ہٹا ہوا ہے تو اس کو اس راستے سے جوڑنے کی کوشش کریں. اگر توحید سے ہٹا ہوا ہے تو توحید پر اس کو لے آنے کی کوشش کریں. سنت سے ہٹا ہوا ہے، سنت کے راستے پر لے آنے کی کوشش کریں. تو یہ جو ہے نفع، دوسروں کو فائدہ پہنچانے کا کام کرنا، یہ اس کا ایک دائرہ یہ ہوا کہ سب سے بنیادی فائدہ یہی ہے کہ انسان کو اس کے رب سے جوڑا جائے. اسی طرح سے اور بھی دوسرے میدانوں میں اگر اس کو علم کی ضرورت ہے، اگر وہ کچھ سیکھنا چاہتا ہے، یا یہ کہ وہ بھلے نہیں محسوس کر رہا ہے کہ مجھے سیکھنے کی ضرورت ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس کو سیکھنا چاہیے، تو اس کے لیے کچھ وقت نکال کر کے اس کو سکھانے کی کوشش کریں. ضرور نہیں کہ وہ آپ کے پاس آئے تبھی ہم اس کے پاس جا کر کے اور اس کا وقت لے کر کے اس کو کچھ سکھانے کی کوشش کریں. اسی طرح سے دوسروں کو نفع پہنچانے کا کہ اور بھی بڑے سارے میدان ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ عیسائی مشنریاں کیسے کام کرتی. ان کا وہ بظاہر جو ہے عوام کی خدمت کے لیے کام کرتی ہیں، لیکن ان کا کل ہدف جو ہے عیسائیت کی تبلیغ ہوتی ہے. یہ سب ذرائع ہوتے ہیں لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے، علاج کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے اور سماجی خدمت کے ذریعے ریلیف پہنچا کر کے. ان سب ذرائع سے، یہ سب وسائل ہیں ان کے کہ لوگوں کو عیسائیت کی طرف لے جائے. وہ لوگ بڑی حکمت سے کام کرتے ہیں. ہم لوگوں کی طرف وہ جا کر کے ڈائریکٹ جو ہے وہ اپنا دین نہیں پیش کر دیتے، بلکہ جائزہ لیتے ہیں سماج کا، ان کو کس چیز کی ضرورت ہے. ان کے یہاں تعلیم نہیں ہے، لے پہلے ان کو تعلیم فروغ دو. ان کے یہاں فقر و فاقہ ہے، لے آؤ ان کو جو ہے ان کے فقر و فاقہ کا علاج کرو، ان کو پیسہ دو. ان کے یہاں بیماری ہے، بیماری کے علاج کا کوئی بندوبست نہیں ہے، ان کے یہاں ایک چھوٹا سا اسپتال کھول دو. یہ سب ذرائع وہ اختیار کرتے ہیں لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے. اور آپ جانتے ہیں کہ کسی کے ساتھ احسان آپ کریں گے تو وہ آپ کا غلام ہو جائے گا. احسن الی الناس تستعبد قلوبہم فطالما استعبد الانسان احسانہ، کہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو، ان کا دل تمہارا غلام ہو جائے گا. احسن الی الناس تستعبد قلوبہم فطالما استعبد الانسان احسانہ. ہمیشہ جو ہے احسان اور بھلائی انسان کو غلام بناتی ہے.
کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز ہم لوگوں کے یہاں کیوں اس قدر، جبکہ ہماری شریعت میں دوسروں کو فائدہ پہنچانے، دوسروں کو خیر پہنچانے کے لیے جتنی ترغیب دی گئی ہے، آپ پورا قرآن پڑھ جائیے، پوری حدیث نبی کا مطالعہ کر جائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پوری پڑھ جائیے، اس میں جتنی ترغیب ہے، لیکن اس کے برعکس ہمارا معاملہ، ہم اس میدان میں بہت کمزور ہیں دوسروں کے مقابلے میں، خاص طور سے۔ تو اس جانب بھی ہم کو توجہ دینی ہوگی، یعنی ہم طلباء کہ ہم کیسے، خاص طور سے ہم جہاں اس کیمپس میں رہتے ہیں اور یہاں اپنے لوگ بھی ہوتے ہیں، غیر بھی ہوتے ہیں، طلباء اور طالبات میں، تو ان کے سامنے ہم اسلام کے سفیر بن کر کے پیش ہوں، اسلام کے نمائندہ بن کر کے پیش ہوں، ان کے سامنے ہم اسلام کا ایسا نمونہ پیش کریں کہ وہ مجبور ہو جائیں اعتراف کرنے پر کہ ہاں یہ اسلام ہے اور یہ لوگ مسلمان ہیں۔ اس لیے کہ اسلام کی جو شبیہ بنائی جا رہی ہے، بلکہ بنا دی گئی ہے، جو چھوی بنائی گئی ہے لوگوں کے ذہنوں میں، اس کی تصویر جو مسخ کر دی گئی ہے کہ مسلمانوں کے اندر یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، تو اس تصور کو ہم لوگ نہیں بدلیں گے تو کون بدلے گا؟ اور اس میں اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، ہم لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، ہم لوگوں کی مدد کریں۔ مدد صرف پیسے سے نہیں ہوتی، مدد جو ہے ایک لفظ بول کر کے بھی ہو سکتی ہے، مدد جو ہے کسی کو بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھلا کر کے بھی ہو سکتی ہے، کسی سے ایک کوئی بات، اچھی بات بتا دینے سے بھی ہوتی ہے۔ سماجی کام کتنے ہیں، پیاسے کو پانی پلانا، آپ جانتے ہیں کہ ایک زانیہ عورت کی مغفرت ہو جاتی ہے صرف اس وجہ سے کہ اس نے پیاسے کتے کو پانی پلا دیا تھا۔ پیاسے انسان کو نہیں، سوچے کہ انسان کو، اگر پیاسے انسان کو کوئی پانی پلائے تو اس کا کتنا اجر ہوگا۔ تو پیاسے کتے کو ایک فاحشہ عورت نے کنویں سے، اب وہ بھی اس کے پاس کوئی برتن نہیں تھا تو اپنے موزے میں پانی بھر کر کے اس نے اس کتے کو پلا دیا۔ اللہ رب العالمین کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیے، وہ جنت میں اس کو داخل کر دیا۔ ایک شخص نے راستے سے، ایک درخت پڑا ہوا تھا راستے میں جس کی وجہ سے راہگیروں کو پریشانی تھی آنے جانے میں، اس نے اس راستے سے درخت کاٹ کر کے ہٹا دیا، درخت کی شاخ ہٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل بہت پسند آیا، اس نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ حدیث کے اندر یہ چیز بیان کی گئی ہے۔ یہ سب چیزیں ہم لوگ معمولی سمجھتے ہیں، یہ سماجی خدمت بھی ہے اور دینی خدمت بھی ہے، یہ اللہ کا مطلوب ہے، یہ ہماری شریعت کا مطلوب ہے۔ تو اس طرح کے جو کام ہم کر سکتے ہیں اپنی تعلیم کے دوران، اس طرح کے بہت سے کام آپ کے سامنے آئیں گے جو آپ کر سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ اپنا ذہن لگائیں، اس میں سوچیں۔ آپ کے پاس وقت ہے، آپ کے گھر والوں نے آپ کو فارغ کر رکھا ہے یہاں 24 گھنٹے کے لیے، آپ کی ساری ضرورتوں کی وہ تکمیل کرتے ہیں۔ تو اس وقت کو جتنا بھی وقت ہے آپ کے پاس، تعلیم کے ساتھ ساتھ کچھ وقت نکال کر کے یہ سماجی خدمت، جو سماجی خدمت ہونے کے ساتھ ساتھ دینی خدمت بھی ہے، اس کے بارے میں بھی آپ سوچیں۔ کام کرنے کے بہت ہیں اور ذمہ داریاں بہت ہیں، لیکن ہم لوگ وقت جتنا ہمارے پاس رہتا ہے اتنا وقت اگر دوسروں کو مل جائے تو نہ جانے وہ کیا کر ڈالیں گے۔ اس لیے علم حاصل کرنے کے ساتھ، عمل کرنے کے ساتھ، دعوت کے ساتھ دوسروں کی خدمت کرنا، خدمت خلق، لوگوں کو فائدہ پہنچانا، اور فائدہ جس ناحیے سے بھی ہو، اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر کے دوسروں کے لیے کام کرنا، دوسروں کے کام آنا، یہ چیزیں اگر ہم اپنے ذہن کے اندر بیٹھا لیں تو ایک سے ایک نئے راستے آپ کو دکھائی دیں گے، ایک سے ایک نئے کام دکھلائی دیں گے،
اور پھر ایک ایسا اچھا ماحول بنے گا اور دنیا کے اندر آپ کی ایک اچھی شبیہ پیدا ہوگی۔ یہ سب چیزیں ہم ذہن میں لے کر کے یہاں سے اٹھیں۔ آج کے درس کا یہی خلاصہ ہوا کہ ہم علم میں بھی پختگی حاصل کریں، علم کے ساتھ علم کے تقاضوں کو بھی پورا کریں عمل کے ذریعے، اخلاق کے ذریعے، اور پھر اس علم کو اور دین کی باتوں کو دوسروں تک جس طرح بھی پہنچا سکیں، جس دائرے میں بھی پہنچا سکیں پہنچانے کی کوشش کریں اور دوسروں کے کام آنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ان تمام باتوں کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمارے وقت کو کارگر بنائے اور ہمیں علم کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔